اب آپ کو بیان کریں گے برج جوزہ کے بارے میں کہ ان کا 11 سے 20 اکتوبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 مئی سے 20 جون کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج جوزہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج جوزہ کے تحت آئیں گے۔ اس اشرے کے دوران آپ اپنی اولاد کے حوالے سے خاصے فکر مند نظر آتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کی اولاد کی آپ کے بہن بھائیوں کے بچوں کے ساتھ آپسی لڑائی جھگڑا، آپسی ناچاکی پیدا ہوتی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت ایک ایسا وقت ہوگا کہ اگر آپ کی اولاد جوان ہے تو آپ ان کے مستقبل کے حوالے سے بھی خاصے فکر مند نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس اشرے کے دوران دوسری سب سے زیادہ فکر اور سب سے زیادہ ٹینشن جو آپ کے سر پر حاوی رہے گی وہ آپ کے مالی معاملات ہوں گے، کیونکہ آپ کے مالی ضروریات، آپ کے مالی اخراجات زیادہ ہیں اور آپ کی آمدن کم ہے، یا آپ کے بڑھتے ہوئے اخراجات جو ہیں وہ آپ کی آمدن کو پورا کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے آپ ان معاملات کے حوالے سے خاصے فکر مند رہیں گے۔ وہ لوگ جو انعامی اسکیمیں پرائز بونڈ وغیرہ کھیلتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان معاملات سے دور رہیں، کیونکہ یہ اشرہ آپ کا ان معاملات کی وجہ سے بھی مالی نقصان ہونے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان ذہنی پریشانی اور ذہنی مصروفیات کی وجہ سے آپ کے اپنے شریک حیات کے ساتھ بھی معاملات کچھ خرابی کی شکل اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہتر مشورہ یہی ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اپنی پریشانی جو ہے شریک حیات کو، شریک کار کو بیان کریں تاکہ آپ کی آپسی انڈرسٹینڈنگ بڑھ سکے اور ان کی طرف سے بھی اگر کوئی بہتر حل ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت ملازمت پیشہ افراد کے لیے کچھ بہتری لے کر آئے گا۔ اس اشرے کی 14 سے 20 اکتوبر کا اشرہ آپ کے روزگار کے حوالے سے کی گئی کوششوں کے بہتر نتائج کو ظاہر کرے گا۔ آپ کو چاہیے کہ روزگار کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا سلسلہ روزگار بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران اس بات کے بھی کبھی امکانات ہیں کہ آپ کو نوکری کی کوئی آفر اپنے آبائی شہر یا اپنے آبائی علاقے سے مل جائے، تو اس لیے ان جگہوں پر بھی ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ اشرہ آپ کی صحت میں بھی بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان دنوں میں آپ لوگوں سے بہتر اور اچھے تعلقات استوار کرنے کی بھی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ بس آپ ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ جو آپ کی مالی معاملات ہیں یا مالی مشکلات ہیں یا کسی کو کوئی ادھار رقم دے رکھی ہے تو ان معاملات کے حوالے سے غیر ضروری طور پر لوگوں سے لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لڑائی جھگڑے کے باوجود بھی ان معاملات کے حوالے سے کوئی حل طلب شکل نکلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس اشرے کے درمیانی ایام میں آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ بیرون ملک سفر کے حوالے سے یا بیرون ملک ملازمت کے حوالے سے بھی غور و فکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کے آخری ایام میں آپ اپنے اخراجات میں کمی لانے کے حوالے سے کوششیں بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ کاروباری افراد کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ اپنے معاملات میں بہتری کے حوالے سے کوششیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس اشرے کا وقت ان کی کاروباری مصروفیات میں بڑھوتری کو بھی ظاہر کر رہا ہے، اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ چند ایک گھاگ ان کے پاس ایسے لگ جائیں جو ان کی کچھ وقت کی مالی ضروریات کو پورا کر دیں۔ اس اشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی، کیونکہ یہ اپنے فیوچر کے حوالے سے، اپنے کیریئر کے حوالے سے خاصے فکر مند نظر آتے ہیں۔ اس لیے ان کی پوری کوشش ہوگی کہ اپنے لیے کوئی اچھا اور بہتر کیریئر پاتھ سلیکٹ کر سکیں۔ اس کے علاوہ درمیانی اور آخری ایام میں آپ کی توجہ اپنے گھریلو معاملات کی طرف بھی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اپنے گھریلو معاملات کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ اپنی والدہ کے ساتھ بھی وقت گزارتے نظر آتے ہیں اور ان کی طرف سے آپ کو مالی حوالے سے کوئی مدد بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا فتح ہو، 3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ ظہر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق دال چنے کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 12 اور 13 اکتوبر کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 15 اکتوبر کی ہے۔ برج جوزہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔